unbelievable. یہ جو ایک ان کا سٹائل ہے اور ایک جو کریزما ہے، یہ لیڈرز کو باہر سے آنے والوں کو اس طریقے سے ویلکم کرنا، اور یہ ایک چیز یہ دکھاتا ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ کتنا پراسپرس کنٹری ہے، کتنا سیف پیسفل اور انوائرمنٹ ہے کہ بڑے سے بڑا لیڈر آ کر وہ سڑکوں پر اس کا روڈ شو ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک دیکھے نا روڈ شو کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہی کہ جی کوئی سنگر جو ہے، اس کوئی بینڈ ہے، ان کا روڈ شو ہو رہا ہے، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز کا روڈ شو ہو رہا ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، آبویسلی اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انڈیا کے پڑوس میں اگر کوئی لیڈر وہاں پر جائے، جیسے کہ ابھی ایسی ہوئی، تو روڈ شو کے تھرو جو ہے ان کو لے جایا جائے، ان کا استقبال کیا جائے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے. جیسا میں نے کہا، اس کے لیے خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چلیے جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے، ملٹریز پرائیویٹ فرسٹ پلانٹ ہے یہ، کیونکہ تو اس کے اوپر بہت سی باتیں کی گئیں، بہت سی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. The two leaders then launched the Tata Aircraft Complex, the manufacturing hub, which will produce the Airbus C295 transport military aircraft in collaboration with Airbus Spain, to be deployed by the Indian Air Force. یہ ہم آپ کو کچھ پکچرز بھی اس میں دکھا رہے ہیں، اور اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سب میرینز کی، لیکن بات اب اس سے آگے بڑھ چکی ہے. سر بات جو ہے نا وہ اس سے آگے نکل کے یہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور ایئر بس سے تو آپ جانتے ہیں ویسے ہی انڈیا کے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے سب خبریں جو چلتی نہیں، کتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس ہوئے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کڑی ہے اس کی. اچھا، سانچیز جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پروجیکٹ جو ہے وہ وکٹری ہے، مودیز ویژن ٹو ٹرن انڈیا انٹو این انڈسٹریل پاور ہاؤس اینڈ اے میگنیٹ فار انویسٹمنٹ اینڈ بزنس ٹو بزنس کولیبوریشن. یہ کہنا تھا پیڈرو سانچیز کا. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of the European countries, said Pedro Sanchez. The chairman of Tata, جو کہ Natan Raj Tata, hailed it as a historic day for the country's defense sector and credited the late Ratan Tata, the industrialist and former chairman who died earlier this month. اس وقت ٹاٹا کو بہت یاد کیا گیا، رتن ٹاٹا جی کو بہت یاد کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ انہی کا ہے کارنامہ، انہی کا کام ہے. کتنی بدقسمتی سے بات ہے کہ پہلے ہمارے نوجوان اور گھوڑے جنگوں کی رونق ہوتے تھے، آج گھوڑے بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں. دیکھیں ہم کیسے مذہب کے طور پہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ افغانستان ہمارے ترانے کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، نیشنل اینتھم پہ وہ نہیں کھڑا ہوا، ہم نے احتجاج کروا دیا. لیکن اگر ہم ایز اے مسلم سوچتے تو انہوں نے صحیح کیا، کیونکہ میوزک حرام ہے دین میں. ہم ایز اے مسلم اکٹھا کر سکتے ہیں نا، ہم مسلمان پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ان کو اس طرح نہیں اکٹھا کر سکتے. آپ افغانستان والے ہو، ہم پاکستان والے ہو، وہ ایران والے، ہم اس طرح ان کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے. ہم ان کو دین کے نام پہ اکٹھا کریں گے. دین میں جو چیزیں وہ آپ کریں، پھر اکٹھے بھی ہو جائیں. آپ نے ان کو اسٹرائک دی، آپ نے ان کے وزیر کی طلبی کی، آپ نے دفتر خارجہ، اب کیسے آپ اکٹھا کرنا چاہیں گے؟ مطلب کیا چیز آپ سوچنا چاہیں گے؟ کس طرح ہم دین کے نام پہ ہم دین کے نام پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ ایسی بات ہے، قوم عوام بھی دیکھ رہی. اگر مسلمانوں نے اکٹھے ہونا ہے تو بھائی دین کے نام پہ اکٹھے ہونا ہے. جیسے اسرائیل اور امریکہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ یہودی لابی کے تحت اکٹھے ہو رہے ہیں. کوئی ان کے پرسنل اتنے زیادہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ نہیں ہے ان کے آپس میں، لیکن وہ یہودی لوگ. ہم کیوں نہیں ایز اے مسلم اکٹھے ہو پا رہے؟ ہم کیوں نہیں فرقہ واریت بھول رہے؟ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران والے شیعہ ہیں، پاکستان والے سنی ہیں، اور سعودیہ والے اہل حدیث ہیں، افغان والے وہ تبلیغ والے؟ ہم کیوں ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ہوگا نا بھائی. اگر یہ چیزوں سے ہم باہر نہیں نکلیں گے تو ہم کبھی بھی ہم نے قوم نہیں بننا بھائی، ہم نے امت بننا ہے. قوم ہی نہیں بن پا رہے تو امت کہاں سے ہم بن جائیں گے بھائی؟ ہمیں پاکستان میں پہلے قوم بننا ہے، ایران والوں کو پہلے قوم بننا ہے، افغانستان والوں کو پہلے قوم بننا ہے، ملیشیا کو پہلے قوم بننا ہے، ٹرکی کو پہلے قوم بننا ہے. ٹرکی تو میرا خیال ہے 90% ویسے ہی وہ ایز اے قوم ہے، وہ تو ہے ہی، ان کی نیشن بہت تگڑی ہے بھائی. اس کا آپ نے رزلٹ آج سے 4 سال پہلے دیکھ چکے ہیں آپ، وہ بڑے بڑے اداروں سے ٹکرا گئے تھے. اسی طرح ہمیں قوم نہیں بننا، دماغ سے نکال دیں یہ بات
ہمیں امت بننا ہے, ہمیں یہ بارڈروں کی سرحدوں کو بھول کے ہمیں ایسے امت بننا, مسلمان بننا پڑے گا, پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے ساتھ جو کفار ہے وہ کفار بن کے ہی آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں امریکہ میں ایک تھوڑا سا اٹیک ہوا تھا تو کس طرح پوری دنیا نے مذمت شروع, اور جو بائیڈن کو نہیں پتا چل رہا فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کو اسرائیل کے 7 فوجی مرتے ہوئے پتا چل گیا, ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا, ان کو پتا چل گیا, لیکن ان کو فلسطین کے بچوں کا نہیں پتا چل رہا جن کی لاشیں بلڈنگوں کے نیچے ہیں, جو حاملہ خاتون نیچے دب گئی ہیں, جن کے پیٹ کاٹے گئے, جن کے نوجوانوں کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی. انہوں نے یہی تو چیک کیا ہے کہ مسلمانوں کی تڑپ کہاں تک جا رہی ہے. کشمیر پہ انہوں نے ظلم کر کے دیکھ لیا, ان کا کوئی مسلمان نہیں اٹھنے والا. یہ جان بوجھ کے وہ ٹچ کرتے ہیں, کبھی سوڈن اس پہ ٹچ کرتا ہے, کبھی ناروے ہمیں مسلمانوں کو ہٹ کرتا ہے, کبھی ہم پہ کینیڈا ہٹ کرتا ہے, کبھی اسرائیل ہم پہ ہٹ کرتا ہے. یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی جذبہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو بہت جذبہ ہے, لیکن جو ہمارے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے جو لیڈر بنے بیٹھے ہیں, ان کے اندر -0% بھی نہیں ہے. کیونکہ ایسے ہم مسلم کیا پہلے کسی بھی مسلمان کی کنٹری میں دیکھیں وہ اسلام کے ساتھ محبت کر رہا ہے, لیکن ہمیں دے کیا رہے ہیں, ہمیں ان کی لاشیں, ہمیں جواب آج دی ہمیں نہیں دینا پڑے گا. ہم بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں, ہمیں سیکنڈ پہ قوم کو جواب دینا پڑے گا, چاہے وہ افغانستان کی قوم ہے, چاہے وہ ملیشیا کی قوم ہے, چاہے وہ مسلمان ہمارے ہندوستان میں رہ رہے, ان کو سیکنڈ میں آ کے جواب دینا پڑے گا. پہلے ان حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا, ان اداروں کے بندوں کو جواب دینا پڑے گا جن کے پاس ساری طاقتیں ہیں. ہم ان کے اشارے پہ چل رہے ہیں. یہ ہمیں کہیں گے آج پاکستان میں اعلان کریں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج اعلان کر دیں اور صبح کا سورج ہمیں سارے کو چمن بارڈر پہ چڑھے گا. کر کے دیکھیں, ہم تو تیار ہیں بھائی, ہمارے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. آپ بلائیں لا الہ الا اللہ پہ ہمیں, ہم نہ آئے تو پھر اگر ہم ایسے پاکستانی آپ بلائیں گے ہم نہیں آئیں گے. آپ بلائیں افغانستان کو لا الہ پہ, آئے گا افغانستان بھی. آپ ٹرکی کو بھی لا الہ پہ بلائیں, آئے گا ٹرکی بھی آپ کے پاس. لبنان کو بلائیں, قطر کو بلائیں, پتہ چل جائے گا لا الہ کے ساتھ کون ہے اور ملکوں کے ساتھ. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر سرحدیں نہیں دیکھی جاتی بھائی, پھر امت بننا پڑتا ہے.